سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین بہت محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش پر، اپنے بچوں کو صحیح راہ، صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں، اطاعت کرنے والے ہوں، اور اپنی جو زندگی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز ریگولیشن آف شریعہ اینڈ قرآن وہ زندگی گزاریں۔ تمام پیرنٹس چاہتے ہیں، تمام مشائخ یہی چاہتے ہیں، تمام اساتذہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ٹھیک رستے پر چلیں۔ بھئی وہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے یہ کہ ہم سب ٹھیک ہو جائیں، ہم سب صحیح رستے پر چلیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حرام نہ کھائیں، کسی سے ظلم زیادتی نہ کریں، کسی سے دھوکہ دہی نہ کریں، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے ہم سے، اور اس نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کو موقع دے رکھا ہے کہ ہاں بھائی اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو نکھار لو، اپنے اندر سے جو رذیل طاقتیں ہیں، نیگیٹو فورسز ہیں، جو نیگیٹو قدورتیں ہیں وہ نکال دو، جو اپنے اندر تیرے غفلتیں ہیں وہ نکال دو، جو ریاکاری، حسد، بخل، تکبر، جو بھی نیگیٹو چیز ہے وہ اپنے اندر سے نکال دو۔ کلیئر کر دی ہر بات قرآن پاک میں اور احادیث میں، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتا دی، دین مکمل دے دیا، بتا دیا کیا کرنا ہے۔ اب پھر بھی ہم عمل نہ کریں، پھر بھی ہم اپنی من مانیاں کریں، اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جو باؤنڈریز ہیں بتائی ہوئی ان کو بریچ کرتے پھرتے ہیں، ان سے باہر نکل جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ان بریچ کو، باؤنڈریز کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، اللہ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ یہ دنیا یاد رکھیے گا ایک کھیتی ہے، جو آج یہاں پہ آپ کراپ کریں گے وہی آپ کاٹیں گے، جو آج بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ ریٹرن ہو کر آنا ہے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، اپنے آپ کو سنواریں۔ اچھا بھائی، چلیں ہم اگلی بات اس طرح سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کار ہو، سیاہ کار ہو، بدکار ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں بھائی، وہ تو جہنم بھیجا جائے گا۔ لا تو یہی ہے نا کہ جس کے اعمال برے ہیں اسے جہنم بھیج دو، جس کے اعمال اچھے ہیں، زیادہ اچھے ہیں، وہ جنت جائے گا۔ پلیت آدمی، گندا آدمی، گناہگار آدمی، جھوٹ بولنے والا، بدکاری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ہاں until and unless کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے مل جائے۔ بھئی جس نے بھی ایک بار زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، اور جس کی حضور شفاعت فرمائیں گے وہ جنت جائے گا۔
لیکن جنت جانے سے پہلے اس کے اندر جتنی بھی رذیل طاقتیں ہوں گی، جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوگی، وہ سب کی سب نکالی جائے گی۔ کیسے نکالی جائے گی؟ اس کو سزا دے کر، جہنم میں پھینک کر۔ پھر حدیث بہت لمبی ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ اچھا محبوب، جس کو آپ چاہیں نکال لیں، 1 دینار کے برابر جس میں ایمان ہے اسے بھی نکال لیں، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کا ایمان ہے اسے بھی نکال لیں۔ خیر، اس لمبی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ بات یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا یہ مقصود ہے کہ اپنے اندر سے جو نیگیٹیوٹی ہے، جو پلیتی ہے، جو گندگی ہے، جو عجب، ہوا، ہرس ہے، تکبر ہے، وہ نکالیں۔ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے آپ کو، برائیوں کو ترک کر کے اچھائیوں کی طرف آ جائیں۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، شریعت کو انڈرسٹینڈ کریں، کم از کم اتنا ضرور دین سیکھ لیں جس سے زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ نہیں تو کیا ہوگا؟ اچھا چلیں آپ کو ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں۔ میں رات بھی یہ ذکر ایسے ہی کر رہا تھا، اسی مثال کا۔ سونا ہے نا جی، سونا، اگر وہ سونار کے پاس ہم لے جائیں کہ بھئی یہ سونا ہے، اس میں بہت سارا کھوٹ ہے، تانبا ملا ہوا ہے، کچھ اور دھاتیں بھی ملی ہوئی ہیں، یا یہ جو زیور بنایا ہوا یہ پرانا ہے، اس کو آپ ختم کر کے کوئی نیا ڈیزائن، کوئی نیا ہمیں نئی چیز بنا دیں، اور اس میں جتنا سا کھوٹ بھی ہے، جتنا بھی اس کے اندر میل کچیل ہے وہ بھی نکال دیں، تو وہ سونار کیا کرتا ہے؟ وہ سونار اس سونے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، بھٹی میں ڈالنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ سونا پگھل جاتا ہے۔ سونے کے اندر سے جو کھوٹ ہوتا ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے، سونا علیحدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دھاتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، سیپریٹ ہو جاتی ہیں۔ جو اس کے اوپر میل کچیل گندگی ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے۔ اب وہ پیور خالص سونا سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ سارا کچھ، یعنی سونے کو خالص کرنے کے لیے کیا آگ میں تپانا پڑے گا، جلانا پڑے گا؟ کوئی اور طریقہ نہیں جی، کوئی اور طریقہ نہیں۔ تو بابا، آپ کے اندر جو قدورتیں ہوں گی، جو منافقت ہوگی، جو قدورتیں آپ کے میرے، ہم سب اپنی بات کر رہے ہیں، ہم کسی پہ بہتان نہیں باندھ رہے، ہم آپ اصلاح کر رہے ہیں اپنی۔ جو ہمارے اندر گندگیاں ہوں گی، پلیتیاں ہوں گی، تو کیا کیا جائے گا ہمارے ساتھ؟ بھئی ایندھن میں پھینکا جائے گا تاکہ اس کے اندر سے گندگی نکلے، یہ پیور ہو جائے۔ جب پیور ہوگا اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اگر کوئی دنیا میں ہی اس پیورٹی کی طرف چل پڑے، برائیاں، گندگیاں، غلاظتیں، ہوا، ہرس، عجب، تکبر، کینہ، غیبت، جھوٹ، حسد، منافقت، سب ترک کر کے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دے، نکھارنا شروع کر دے، پاکیزہ منزہ ہو جائے، تقوی اور پرہیزگاری والا ہو جائے، طہارت والا ہو جائے، اجلا ہو جائے، ظاہر و باطن ایک ہو جائے اس کا، تو کیا ہوگا؟ بھئی آگے جا کے اس کو ایندھن میں نہیں پھینکا جائے گا، جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تو میل کچیل ہے ہی نہیں، کھوٹ ہے ہی نہیں، وہ تو پیور ہے پہلے ہی۔ یاد رکھیے گا، یہی معاملہ کیا کہنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن میں ہے، قانون ہے یہ۔ اب آپ کے پاس موقع ہے، اب آپ کے پاس وقت ہے، اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنے اندر سے یہ قدورتیں، یہ نیگیٹیوٹی، یہ برائیاں سب ایک ایک کر کے نکال دیں۔ نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے یہ برائیاں نکال دینے کی، پھر آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، پھر ہمارے پاس چوائس نہیں ہوگی۔ ابھی موقع ہے، ہم خود نکالیں۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ جو بات سمجھاتے ہیں وہ بعض اوقات بچوں کو، ینگسٹرز کو بری لگتی ہے کہ کیا ہے یہ ہر وقت لیکچر ہی دیتے رہتے ہیں۔ اساتذہ جو باتیں سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے یار یہ ہر وقت بس مجھے ہی پکڑ کے رکھتا ہے۔ مشائخ جو بار بار اپنے مریدین پر تربیت کرتے رہتے ہیں، صحبت دیتے ہیں، ان کو توجہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہی تو کر رہے ہیں
کہ اس کے اندر سے بھی برائی نکل جائے, اس کے اندر سے بھی گندگی نکل جائے, اس کے اندر سے بھی منافقت نکل جائے, یہ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. یہی تو تعلیمات فرماتے ہیں ہمارے مشائخ اور اساتذہ, والدین. اور کسی دانا آدمی نے کیا خوب کہا کہ جس کو ماں باپ کی, مشائخ کی, اساتذہ کی بات سمجھ نہیں آتی, پھر زمانہ اسے ٹھوکروں سے سمجھاتا ہے, ٹھوکروں سے سمجھاتا ہے. اور پھر بھی اگر وہ اڑیل رہا, سٹبن رہا کہ نہیں میں نہیں مانتا, بھی میں تو اپنی من مانیاں کروں گا, میں تو اپنی مرضی کروں گا, میں تو اپنے نفس کی غلامی کروں گا, اپنے نفس کو راضی کر کے رکھوں گا, میں تو شیطان کا پیروکار بنا رہوں گا معاذ اللہ, تو پھر کیا ہے؟ پھر اس کو واپس اسی پیور فارم میں لانے کے لیے جہنم کے ایندھن سے گزرنا ہوگا, تاکہ اس میں سے کھوٹ, برائی, نیگیٹیوٹی, گندگی, میل, کچیل سب نکل جائے. جب نکل جائے تو وہ پیور ہوگا, جب پیور ہوگا جنت میں داخل کیا جائے گا. چوائس از یورس. ابھی اپنے وقت میں اس کے لیے کوشش کرنی ہے یا پھر ہارڈ وے پہ جا کے ہمیں سیکھنا ہے, بٹ دیٹ ول بی ٹو لیٹ. خدا را اپنے آپ کو سنواریں, اپنے آپ کو نکھاریں, اپنے آپ کو, اپنی فیملیوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو جہنم کے ایندھن سے بچائیں. اللہ قدرت رکھتا ہے, جس کو چاہے جنت عطا فرما دے. اس کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا, اللہ کو پسند آ گیا, اللہ کو اس پر رحم آ گیا, محبت آ گئی, ترس آ گیا. اللہ قدرت رکھتا ہے اس کی ساری برائیاں, گندگیاں نکال کے اسے ڈائریکٹ جنت کا پروانہ دے دے کہ ہاں بھئی یہ میری بارگاہ میں مقبول ہو گیا, اسے ہدایت دے دے, اسے توفیق دے دے. اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر. لیکن ہم کیوں میریکل کا انتظار کریں کہ اچھا بھی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے؟ ہم کیوں نہ اپنے آپ کو بدلیں, ہم کیوں نہ اپنے آپ کو نکھارنے کی, سنوارنے کی کوشش کریں, جو ہماری ڈیوٹی ہے. یاد رکھیے گا, جس نے ایک بار بھی کلمہ طیبہ صدق کے دل سے پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا, حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. پر اس سے پہلے بہت بڑا ایک فاصلہ, بہت لمبا ایک پیریڈ ہے جس پروسیس سے گزرنا ہوگا. آخری کلمہ گو جو جہنم سے نکالا جائے گا, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے جتنا یہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک روایت آتی ہے کہ 50,000 سال ایک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے, اتنی بڑی جنت ہوگی. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطا فرمانا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو سنواریں, بہتری کی طرف اپنی اولادوں کو سنواریں, اپنی فیملیوں کو بچائیں, تاکہ ہم میں سے کوئی بھی جہنم رسید نہ ہو جائے. ہمیں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے. اپنے اندر سے یہ نیگیٹیوٹی, یہ قدورتیں, یہ غفلتیں, بھئی نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ اکبر, اتنا بڑا غلط کام, اتنی بڑی مسٹیک, نماز نہیں پڑھ رہے, قرآن نہیں پڑھ رہے, او ہو, اتنی اعلیٰ کتاب, روشنی, گائیڈنس. بھائی آپ لوگ ذرا غور کریں اس بات پر بھی. ہم لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, ان کو اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں, سولسٹر بناتے ہیں. ڈیلی وہ 8-10 گھنٹے موٹی موٹی کتابیں پڑھتا ہے جی, ڈگری بھی آ گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں, قبر کے سوالوں میں سے یہ سوال ہے یا حشر کے سوالوں میں یہ سوال ہوگا؟ میزان میں رکھا جائے گا بھی اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری تھی, اس کو اتنا اجر و ثواب دے دوں. کہیں ہے اس کی ویلیو؟ ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, 2 کوڑی کی ویلیو نہیں ہے اس کی. لیکن ہم نے اپنے بچے کو 8-8, 10-10 گھنٹے, بلکہ بعض کا ٹیوشن بھی کرا کے, امتحان کے دنوں میں دن رات ایک کرا کے اس کو وہ کتابیں پڑھائی ہیں, اس کو وہ ڈگریاں ہم نے دلائی ہیں, کسی کام کی نہیں, بس اس دنیا میں کام آئیں گی. وہ بھی شاید کے کام آ جائیں. کیا کسی نے اپنے بچوں کو 8-8, 10-10 گھنٹے اور پھر
جب ٹائم آیا، رمضان آیا، تو پھر دن رات قرآن پڑھایا، جو دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، اور وہ جنت کا پروانہ دلانا ہے جس نے، جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے، یہ وہ قرآن ہے۔ کیا اتنی محنت اس پر کی؟ کیا کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یارہ، ہم تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں الوژن میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کوڑ یا کسی فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی دھوکے میں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کدھر رہے ہیں، کون سا علم، کون سی تعلیمات۔ میری بات کو نیگیٹو نہیں لینا، میں دنیا کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، خدارا میں کمپیریٹیولی صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، جس طرح ہم دنیا کے معاملات کو سیریس لیتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں دین کے معاملات کو سیریس لینا ہے۔ دنیا چند سالوں کی، 10 20 50 70 سال کی، اور دین اور آخرہ انفینٹی ایئرس، کروڑوں سالوں کی، اربوں، جہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو پھر کون سی زندگی کو ہمیں بچانا ہے اور سنوارنا ہے، دنیا کی کو یا آخرت کی کو؟ ہمیں اپنے آپ کو پیور کرنا ہے۔ یہ جو ذکر آپ کو بتاتے ہیں نا جی، اللہ اللہ، دل کی تصوری زبان سے اللہ اللہ کریں، یہ سب سے پہلے آپ کے اندر سے غفلتیں نکال دیتا ہے، قدورتیں نکال دیتا ہے، منافقتیں نکل جاتی ہیں، سیاہیاں چھٹ جاتی ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل پاک ہوگا، جب دل صاف ہوگا، اس میں اللہ کے انوارات اتریں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا، مومن کے قلب میں سما جاتا۔ جب اس کے انوارات، اس کی تجلیات اتریں گی، تو کیا وہ گندی اور پلید جگہ پر اتریں گی؟ نہیں، وہ پاکیزہ و منزہ جگہ پر اتریں گی، تو اپنے آپ کو پاک کریں۔ اور جب وہ انوارات اور تجلیات اتریں گی، تو پھر وہ انوارات آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے؟ نہیں بابا نہیں، پھر تو آپ جنت کے حقدار ٹھہرے، نہ صرف آپ ٹھہرے، آپ کی فیملیاں، آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں، جو آپ کی صحبت میں آگے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک اسے بھی جہنم سے دور اور جنت کے قریب کر دے گا۔ سوارے اپنے آپ کو، خدارا ٹائم ہے، ہاں یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا، بہت قیمتی ٹائم ہے، یہ بڑی ویلیو ہے اس ٹائم کی، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، ذکر کی طرف، اور درود پاک کی طرف خود بھی آئیں، اپنی فیملیوں کو بھی لائیں، اپنی پیرنٹس فیملی، اپنے سبلنگز، اپنے بہن بھائی، عزیز و کربا، اور خاص طور پر اپنی اولادوں کو اس طرف لگائیں، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا قرب اور محبت پا سکیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے پروانے حاصل ہوں۔ لیکن آخری بات، روحانی پوائنٹ آف ویو سے، دینی پوائنٹ تو ڈسکس کیا، روحانی پوائنٹ آف ویو سے، روحانیت یہ ہے کہ جنت کی لالچ میں نہیں کرنا سب کچھ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کہ اللہ مجھ پر راضی ہوگا، اللہ کی خوشی کے لیے کرنا، کہ میں اللہ کی رضا، اس کی خوشی چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنا خالصتاً، اس لیے کہ وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی ہے اس شان کے لائق، اور کوئی نہیں ہے، وہی ہے اس شان کے لائق اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سارا وقت ہمیں نماز، قرآن، ذکر اذکار، درود پاک میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کریں، یہ کہیں نہ کہیں دھوکہ ہے، فریب ہے، کوئی نہیں میں جناب نمازوں میں لگ جاؤں گا تو میرے باقی کام رک جائیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں رکتے، خدا را کوئی بھی نماز 10-15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، دریا بہتا ہو، اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ تو ایک بار بھی نہا لے تو کافی ہے، میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ایسے ہی ہیں
جب آپ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کے حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کے ظاہر و باطن سے تمام میل کچیل گندگی اتر جاتی ہے۔ دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے کہی، یہ بھی اسی ضمن میں یہ حدیث مبارک کہ میل کچیل اندر کی گندگی، قدورتیں، غفلتیں، اندھیرے، غیبت، عجب، تکبر سب نکالنا ہے، ہمیں میل کچیل نکالنی ہے، گندگی نکالنی ہے، تاکہ ہم پاک صاف اجلے ہو جائیں اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر اور عشق پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی یا رب ذوالجلال یا مالک القدوس۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ذکر کا طریقہ سلیقہ تو نہیں آتا، بس ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، حاضری لگوائی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ تیرے پسندیدہ تیرے برگزیدہ بندوں کی نقل کی ہے، اللہ اس نقل کرنے کی کوشش کو قبول فرما لے۔ تو پسند فرماتا ہے جو تیرے بندوں کی، تیرے صالحین بندوں کی نقل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کوشش کی ہے، بس قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، دین اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہ ہمیں درود پاک کی حلاوتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہم تیری اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہمت، طاقت، توفیق، وسائل، اسباب، ریسورس عطا فرما۔ یا اللہ ہماری صبح ہو تو تیرے نام کے ساتھ، شام ہو تو تیرے نام کے ساتھ، زندہ رہیں تو تیرے نام کے ساتھ، اور جب مریں تو تیرے نام کے ساتھ۔ دنیا میں آنا بامقصد ہو جائے، دنیا میں رہنا بامقصد ہو جائے، دنیا سے جانا بامقصد ہو جائے۔ تیری رضا، تیری خوشی کی خاطر جینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی زندگی ہے تیری بارگاہ میں قیام و رکوع سجدے کرتے گزرے، ایسی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑ رہے ہیں، لیکن بہت کمزور ہیں مالک، بہت کمزور ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنا کرم عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما۔ اللہ ہماری اپنے خزانہ غیب سے مدد عطا فرما کہ ہم نفس کے خلاف جہاد کر سکیں، ہم شیطان کے خلاف جہاد کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے پسندیدہ بندے بن جائیں، جیسا تو چاہے ہم ویسے بن جائیں۔ اللہ ہمیں برائی، گندگی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، لیکن اللہ جسے تو عطا فرمائے، جسے تو توفیق دے، اپنا کرم عطا فرما۔ اللہ ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ جنہوں نے بھی آج تک ہم سے محبت کی، ہم پر شفقت کی، ہم سے صلہ رحمی برتا، اللہ ان کے درجات اعلیٰ ترین فرما دے، ان کے مقام اعلیٰ ترین فرما دے۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اللہ ان ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان ولیوں کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان ولیوں کی فیض و برکات سے ہمیں پورا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ
उम्मत मुसलमान की खैर फरमा दे, आलम इस्लाम की खैर फरमा दे, मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा दे, मुसलमानों की जानों की इमलाक की खैर फरमा दे, इज्जतों शर्मों की खैर फरमा दे, अव्वल व आखिर खैर फरमा दे, ज़ाहिर व बातिन खैर फरमा दे, बिलखसूस मुसलमानों के लिए और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह अपना रहम अता फरमा दे। हमारे साथी जो सामईन और नाजरीन हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त, उन सब के लिए भी दुआ गो हैं। जो बाद में इसको रिकॉर्डिंग की शक्ल में देख रहे हैं, हमारे साथ हाथ उठा के शामिल हो गए हैं, आमीन कह रहे हैं, अल्लाह तमाम दुआओं में से सारा का सारा पूरे का पूरा हिस्सा अता फरमा दे, इन सब की परेशानियां दूर फरमा दे, मुश्किलें दूर फरमा दे, अल्लाह तंग दस्तियां दूर फरमा दे, मकरूज हैं तो कर्जों से खलासी अता फरमा दे, तंग दस्तियां दूर फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर फरमा दे, शफाओं में बदल दे। तू कुदरत रखता है, तमाम शफाएं तेरी बारगाह से नसीब होती हैं। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, शिफाए कुल्ली सेहत कामिला आजला अता फरमा। जिस किसी को कोई कोर्ट कचहरी का, कोई एमिग्रेशन का मामला है, अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी मदद अता फरमा, मदद अता फरमा। जितने भी हमारे मोहब्बत वाले साथी सफर पर हैं, खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ गो हैं। खसूसन बिल खसूस मैं आलिम साहब के लिए और उनकी फैमिली के लिए दुआ गो हूँ। सफर पर हैं, मुबारक सफर पर हैं, मेरे साथ राबते हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं मुझे, कभी लाइव ज़ियारतें करा रहे होते हैं, कभी रिकॉर्डिंग करके भेज रहे होते हैं। या अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाते हुए इनको दुनिया व आखिरत में अजर अता फरमा। इनकी औलादों में, इनकी नस्लों में ऐसी वलायत की खुशबू आए कि दुनिया फैज़याब हो, ऐसा करम अता फरमा। तू साहिब इख्तियार है अल्लाह, तू अज़मतों वाला रब है, तू करीम रब है, तू जिसे चाहे अता फरमा सकता है। तू चाहे तो अबाबीलों से दीन का काम ले ले, तू चाहे तो मकड़ियों से दीन का काम ले ले। हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह मुझ पर, मेरे साथियों पर, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, खुसूसन आलम साहब पर अपना करम अता फरमा। अल्लाह अपना खास करम अता फरमाते, उनका सफर मुबारक फरमा, खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से वापस आएं, और जितना भी वक़्त वहाँ गुजारें मुस्तफ़ीद हों, फ़िज़ो बरक़ात से, करम वाला मामला हो। या अल्लाह उनकी इज़्ज़त को बुलंद फरमा, उनकी फैमिली पर अपना ख़ास लुत्फ़ व करम अता फरमा। जिन साथियों का मैंने नाम नहीं लिया उन पर भी अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या जिनका हक है, मैंने नाम नहीं लिया, अल्लाह तू आलिमुल गायब है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू नाम भी जानता है, असबाब भी जानता है, तू हमें हमसे ज्यादा जानता है। जो हमारे हक में बेहतर है सब अता फरमा दे, हलाल तैयब रिज़्क़ अता फरमा दे। जितनी जिंदगी है सेहत तंदुरुस्ती वाली, मोहताजी नहीं चाहिए। या रब्बुल इज़्ज़त किसी का मोहताज ना करना, कोई भी मोहताज ना हो, इनमें से किसी का मोहताज ना करना, अपनी बारगाह का मोहताज रखना, अपने करम से अता फरमाना, अपने महबूब के सदके वसीले से अता फरमाना। या अल्लाह हमने अपनी औकात के मुताबिक, तंग झोलियों के मुताबिक थोड़ा मांगा, तो अपनी शान के लायक अता फरमा, ज्यादा अता फरमा, ऐसा ज्यादा, इतना ज्यादा कि खुद भी मुस्तफीद हों और दुनिया में भी बांटते फिरें, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह सब की हाजतें पूरी फरमा दे, झोलियां भर दे मालिक, भर दे झोलियां। आमीन आमीन। हक के मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन आमीन। सुमा आप सबको आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके नसीब व मुकद्दर अच्छे फरमाए। मैं तहे दिल से दुआएं देता हूँ इस यकीन और ईमान के साथ कि मेरा रब दुआएं सुनने वाला है, कबूल फरमाने वाला है, और आपकी नस्लों को सवार देने की कुदरत रखता है। वो कोई कमी नहीं है उसके खजाना में, मांगा करे उससे। वो तो माइल बा करम है, वो तो अताओं की बारिशें करना चाहता है। आप बस मांगे उसकी बारगाह से, अपने आप को सवार के, तकवा परहेजगारी इख्तियार करके,
طہارت و پاکی کر کے اس کی بارگاہ میں بس حاضر ہوں. وہ کیا عطا فرمائے گا، کتنا عطا فرمائے گا، کیسے عطا فرمائے گا، یہ اس کا کام ہے. ہم نے تو بس عاجزی کرنی ہے، مانگنا ہے اس کی بارگاہ سے، اور وہ سب سے بڑا دینے والا ہے. وہ پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. اللہ پاک آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. آئندہ تک کے لیے، نیکسٹ ویک محفل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.